بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ نمبر 1، فصلی لربک وانحر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر۔ نمبر 2، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، کوثر کے معنی اور مفاہیم۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس سے کیا چیز مراد ہے؟ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں اس کو ترجیح دی گئی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی و دنیاوی دولتیں اور حصی و معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ اے ارحم الراحمین، آپ اس خطا کار و سیاہ کو بھی اس سے سیراب کیجیے۔ حوض کوثر۔ تنبیہ: حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک تواتر کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ احادیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر میں اس جنت میں ہونا ثابت ہے۔ اکثر علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہوگی، اسی کا پانی میدان محشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، دونوں کو کوثر ہی کہتے ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 2، نماز اور قربانی کی تاکید، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی و روحی عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمت اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کے ذکر کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام، رکوع نمبر 20۔ تنبیہ: بعض روایات میں ونحر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر نے ان روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نحر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ گویا اس میں مشرکین پر تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے، مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی ابتر ہے۔ بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے کوئی بیٹا نہیں، بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا۔ ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے۔ ابتر اصل میں دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عنایت فرمائے اور ابد الآباد تک نام روشن کرے، اسے ابتر کہنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد اور عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کو ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے۔ آج 1350 برس کے بعد ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے، اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نیک نامی اور محبت عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ دوست دشمن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ کھڑے ہوں گے اور جو مقبولیت و مطبوعیت عامہ آپ کو علی رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی وہ الگ رہیں۔ کیا ایسی دائم البرکت ہستی کو العیاذ باللہ ابتر کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بالمقابل اس گستاخی کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اسے کوئی یاد کرنے والا ہے۔ یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔